بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی فرمائیے۔ مولانا اسحاق صاحب ہیں؟ جی الحمدللہ ہیں جی، بالکل ہیں۔ اچھا، یہ میں نے پوچھنا تھا جی جی کہ جو وتر پڑھتے ہیں، ہاں ہاں، یہ مسلسل بھی جیسے 7 وتر پڑھنے ہو تو مسلسل 7 بھی پڑھے جا سکتے ہیں؟ پوچھ لیتے ہیں مولانا سے۔ یعنی آپ چاہتے ہیں کہ ایک ہی اسلام کے ساتھ 7 وتر اکٹھے پڑھیں؟ ہاں جی، یہی سوال ہے نا آپ کا؟ ہے بھائی؟ ہاں جی، یہی سوال ہے۔ یہی سوال۔ ہاں جی۔ بالکل، اللہ کے رسول علیہ السلام نے 7 ایک سلام سے ہی پڑھے ہیں، 9 بھی ایک سلام سے پڑھے ہیں، 5 بھی پڑھے ہیں، 3 نہیں ایک سلام سے پڑھے ثابت ہوئے، 5 پڑھے ہیں تو پھر صرف آخر میں تشہد پر بیٹھے ہیں، اچھا اٹھتے چلے گئے، صرف 5ویں رکعت پر بیٹھے ہیں۔ اچھا 7 اور 9 جب پڑھی ہیں تو 6ویں 7ویں 8ویں 9ویں ان 2 پر بیٹھے ہیں، پہلے نہیں بیٹھے۔ 7 پڑھیں تو 5 رکھتے اٹھتے جائیں، 6ویں پر تحیات بیٹھے ہیں، پھر اٹھ جائیں، 7ویں پڑھیں۔ 7 پڑھیں تو 6 اور 7، 9 پڑھیں تو 8 اور 9، صرف یہ 2 رکھتے ہیں جن پر آپ تشہد بیٹھیں گے۔ اگر 5 پڑھیں تو 4 5 پہ نہیں، کسی پر نہیں بیٹھ، صرف 5 پر۔ اچھا، اگر دوسری پر نہیں بیٹھنا یعنی کہ مسلسل پڑھی جاتی؟ کسی رکعت پر نہیں بیٹھنا، صرف 5ویں پر جا کر بیٹھنا۔ 3 ثابت ہی نہیں ہے نبی کریم 3 ایک سلام سے نہیں ثابت، بالکل مشکوک ہے یہ بات۔ اس لیے جو 5 پر قیاس کرتے ہیں نا کہ 5 پر آپ صرف آخر میں بیٹھے ہیں، اس لیے 3 پر بھی آخر میں بیٹھے ہیں جیسے ہمارے یہاں رائج ہے، یہ بھی کوئی ثابت طریقہ نہیں۔ جو حنفی حضرات پڑھتے ہیں یہ بھی صحابہ سے ہی ثابت ہے، رسول اللہ سے نہیں۔ صحیح جو ہے نا وہ یہی ہے کہ 3 جو ہیں وہ اکٹھے نہ پڑھیں جائے، 2 رکھتے ہیں الگ پڑھی جائیں، ان کا سلام کہا جائے اور 1 رکعت پھر نئی شروع کی جائے۔ اچھا، کہتے ہیں کہ مرد اپنی بیوی کو نہیں نہلا سکتا یعنی کہ فوت ہونے کے بعد، یہ صحیح ہے؟ بچنا ہی چاہیے، بچنا ہی؟ کیوں مشکوک کام میں پڑھنا؟ کوئی واضح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں اس بارے میں۔ جو کہتے ہیں نا آپ نے عمر عائشہ رضی اللہ عنہ کو کہا کہ اگر تو میرے سامنے مری تو میں تجھے غسل دوں گا، کفن دوں گا، اس کا معنی خام خواہ یہ بنا لینا نا کہ آپ نے اپنے ہاتھ سے نہلانا تھا۔ ظاہر ہے خاوند جب اہتمام کرے، اس کی نگرانی میں بندوبست ہو تو وہ سارا کچھ اس کا ہی ہے نا۔ مولانا اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں صحابہ کرام سے بھی کوئی نہیں پتا چلتا، خاوند کو نہلانا ٹھیک ہے، نہیں مولانا، عورت خاوند کو نہلائے نا، اس میں کوئی اختلاف نہیں، یہ جائز۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو ظاہر پر قیاس کرتے ہوئے اور اس کے معنی کو لیا جائے تو پھر گنجائش نکلتی ہے؟ جیسے حاکم وقت کہہ کہ میں نے یہ قلعہ بنایا، یہ میں فلاں ملک فتح کروں گا، تو پھر کوئی آپ جیسے ہی معنی لے گا نا کہ وہ خود ہاتھ میں تلوار لے کے نکلے گا۔ اچھا سر، آخری بات یہ بتا دیں کس کیبل پہ آپ کا یہ؟ جی بھائی کیا فرما رہے ہیں آپ؟ بہرحال جو چیز شک والی ہو نا اس سے بچنا چاہیے۔ اچھا، مجھے صرف یہ بتا دیں کہ پروگرام کہاں آتا ہے آپ کا؟ کیبل پہ اگلے دن آتا ہے؟ جی میں بتا دیتا ہوں، آپ کس جگہ پہ ہیں اس وقت؟ پیپلز کالونی میں، مسلم پارک میں۔ اچھا مسلم پارک میں ہے، اگر آپ کے قرب و جوار میں کوئی گلیکسی کیبل والے ہوں تو ان سے لگوائیں۔ اس وقت ہم لائیو ہیں پورے فیصل آباد کے اندر گلیکسی کیبل پر۔ اچھا اچھا، چلو ٹھیک۔ مطلب لائیو ہم آ رہے ہیں، اور خاص ان کا ہمارے ساتھ تعاون اور محبت ہے پچھلے رمضان المبارک سے۔ چلو ٹھیک۔ اس سے پہلے ہم ریکارڈ کر کے CD دیتے تھے، اور پچھلے سال سے انہوں نے ہمیں سارا سسٹم لگا کے ایک طرح کا اپنا اسٹوڈیو بنا کے ہمیں دے دیا ہے۔ اللہ برکت دے، خیر سے رکھے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ فتاوی آن لائن اسلامی تعلیمات کا پروگرام ہر روز عصر تا مغرب گلیکسی کیبل نیٹ ورک کے تعاون سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اپنے مسائل کے حل کے لیے ہمیں کال کیجیے۔ کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ہے 08001117777۔ اس خوبصورت پروگرام میں آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست سوالات کے جوابات معروف مذہبی اسکالر، ممتاز عالم دین، متعدد کتابوں کے مصنف و مؤلف میری مراد مفتی مولانا محمد اسحاق مدظ اللہ العالی ہے۔ کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر دوبارہ نوٹ کر لیجئے 08001117777۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امین صاحب بول رہا ہوں لاہور سے۔ آج میں نے زکوٰۃ کے متعلقہ سوال پوچھنے ہیں۔ زکوٰۃ کا بہت اچھی بات ہو گئی، یعنی آج آپ نے قرآن کریم کی بات ہم سے پوچھنی ہے اور طرح کے سوال سے۔
اچھا ٹھیک ہے، قرآن میں ہی ہے زکات کا بھی ذکر ہے. فرمائیے. جگہ جگہ سلاد کے بعد زکات کا ہی تو ذکر آتا ہے زیادہ. بالکل ملا کر اللہ نے رکھا ہے ان کو. حکیم الصلاۃ وآتوا وہ الزکاۃ. میں نے ایک چینل پہ سنا مولانا صاحب، جہاں سے میں بات شروع کرتا ہوں، کہ وہاں پہ وہ سید کوئی صاحب تھے، تو اس نے کہا کہ زکات کسی کو بتا کر دینے کی ضرورت، بتا کر دینی چاہیے یہ کہ زکات ہے. تو میں نے آپ سے سنا تھا کہ بھئی کسی کے اس سے نفس کو مجروح ہونے سے بچانے کے لیے اگر کسی مدد کر دیے بھائی بہن کی یا رشتہ دار غریب کی، اور یہ وہ بتا کر نہ دی جائے، تو یہ مچ مور بیٹر دین مطلب بتانے سے. بالکل امین شاہ صاحب کیا کریں، دین بیچارہ ہو گیا غریب اور مظلوم، جس کا جی چاہتا ہے اس کے بارے میں خیال آرائی کرتا. اب ان سے کوئی سید صاحب سے پوچھتا کہ کس مسلک میں ہے کہ زکات بتا کر دینی چاہیے، کسی نے بھی نہیں لکھا. وہ کہتا ہے زکات ہوتی نہیں اس طرح. نہیں، دیتے وقت آدمی کی نیت ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ ویسے میں نے کسی کو پیسے 10 روپے دیے بعد میں کہا اب زکات. دیتے وقت پہلے دل میں فیصلہ ہو کہ زکات دے رہا ہوں، اپنا جو ہے نا ارادہ ہونا چاہیے. کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، کسی مسلک میں نہیں. بتانا بہتر کیا نہیں بہتر ہے، ذکر ہی نہیں کرنا چاہیے. سوال کرنے والے کہہ رہے تھے کہ میں نے بتایا نہیں ہے زکات ہے، لیکن میں نے دل میں رکھا کہ یہ زکات کے پیسے دیے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں آپ کی زکات دینے کا عمل جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے، آپ نے زکات نہیں دی، آپ نے خراب کی ہے. نہیں، بالکل غلط کہتے ہیں، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں. یہ تو بات ہو گئی، کلیئر ہوگی. پھر انشاءاللہ تعالی ہم اس طرح ہی ہمارے ذہن میں نہیں، خاموشی سے. اچھا، پچھلے سالوں کی زکات اگر رہ گئی ہو، چند سالوں سے مسلسل کوئی زکات تو بنتی ہے نہ دے سکے، تو سال میں کسی اور وقت میں دے سکتے ہیں. ہاں، رمضان شریف کوئی زکات کا مہینہ نہیں اسلام میں مقرر، سارے سال میں جس وقت چاہے دے سکتا. یہ بھی آپ ہی فرض کر لیا نا کہ صرف رمضان میں دینی ہے. لوگ بے شک مرتے رہیں، دیتے ہی نہیں. رمضان نہیں ابھی آیا، سب جہالت کے کرشمے ہیں. جب بھی آپ جیت جائیں، پچھلے سالوں کی بھی اللہ توفیق دے تو وہ اگر آپ کو علم ہے نا کتنی تھی میرا ذمہ تو دے دے، نصاب کے مطابق بالکل دینی چاہیے. اچھا، سال کے باقی مہینوں قسط وار بھی دی جا سکتی ہے؟ قسط وار بھی جی صحیح. اس مہینے میں مثلاً آگئی آمدنی ہوگی مناسب کوئی، کسی مہینے میں تھوڑی دے دیں، اگلے مہینے میں کچھ دے دیں، جس طرح جی چاہے دیں. مطلب یہ ادا کر دینی چاہیے. ادا بندہ کے ذمہ قرض ہوتی ہے نا، دینی تو پڑتی ہے. زندگی میں یہ سارا ادا کر کے ہی جانا چاہیے. اگر پیشگی بھی کچھ دے دیں نا کہ آپ کی زکات ابھی نہیں آئی مگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ غریب ہے، پہلے دے دیں، لکھ لیں، جب حساب کریں گے تو اس میں سے وہ منہا کر لیں. آپ قرآن پاک کی کوئی مشہور آیت جو اس سلسلے میں آپ کے ذہن میں آ رہی ہے تو وہ فوراً بیان کرتے ہیں. قرآن مجید نے صاف کہا کہ وہ لوگ مشرک ہیں جو زکات نہیں دیتے. فویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکات. زکات نہ دینے والوں کو مشرک کہا. کہ مال میرا ہے، وہ مالک بن بیٹھے. زیر گردنوں فقر و مسکینی چراس زاں کے از حقس نی گوئی کے ماس. کہتے ہیں آسمان کے نیچے غریبی کیوں ہے؟ زیر گردنوں فقر و مسکینی چراس زاں کے از حقس، کیونکہ جو کچھ حق کا ہے اللہ کا، نی گوئی کے ماس. تم کہتے ہو کہ ہمارا. یہ جو تنظیمیں ہیں مثلا اگر اللہ کا سمجھتے، جب اللہ کہتا کہ میرا مال ہے دے میرے نوکر، تو فوراً کہتا مالک تیرا مال ہے، ٹھیک ہے جس کو کہہ رہا دوں. جب اپنا بنا لیا تو نہیں دے دے تو مشرک ہی ہوئے نا، کہ اللہ کے مال کے خود مالک بن بیٹھے. گوئی. ایک اور آخری سوال یہ کہ یہ جو تنظیمیں جیسے ایڈی ٹرسٹ ہے، عمران خان کا ہاسپٹل ہے، ان کو زکات دی جا سکتی؟ زکات تو مریضوں اور ایسے لوگوں کے لیے بھی دی جا سکتی، مگر وہ غریبوں کو وہاں دیں نا، یہ نہ نہیں. وہ ایڈی ٹرسٹ والے تو بہت بڑا کام کر رہے ہیں، عبدالستار ایڈی والا. ہاں، ایسے لوگ اگر غریبوں پر خرچ کرتے ہیں تو بالکل ٹھیک. شکریہ. غریب مریض اور ایسے لوگ تو ان کو مدد دیں، اس میں سے دوائیاں دیں، ٹیکے دیں. ایدی ٹرسٹ کے بارے میں بات بتاتا چلوں کہ گورنمنٹ کا ادارے کے لوگ ابھی وہاں نہیں پہنچے ہوتے تو وہ غریب وہاں پہنچ کے ان کی مدد کر رہے ہوتے. اللہ تعالیٰ اجر دے انہیں. اچھا کام کوئی بھی کرے. السلام علیکم. جی بات ان سے ہی ہو رہی ہے آپ کی اس وقت بھی. سر وہ مسئلہ سے پوچھنا تھا یہ کہ میرا نام یاسین ہے. 22 فروری کو گھریلو حالات کی وجہ سے میں نے اپنی مسز کو 3 بار طلاق